اسرائیل نے ایران کے اوپر وہ حملے کر دیے جس کا وہ 25 دن سے دھمکی لگا رہا تھا۔ اسرائیل کو جنگ لڑ ہی نہیں سکتا کسی سے جب تک کہ امریکہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہے بڑے بھائی کے طور پہ، باپ کے طور پہ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بدقسمتی سے ایک فوسچین بارگین کر کے یہاں پہنچے ہیں چیف جسٹس۔ انہوں نے کس قسم کا بارگین کیا ہے، کیسے انہوں نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو، پاکستان کی جوڈیشری کے جو مسلمہ ایکسیپٹڈ پرنسپلز تھے ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن چاہیے، اور وہ ایکسٹینشن ان کو چاہیے ایک پاپولر لیڈر سے۔ السلام علیکم، دس از موحید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پاکستان میں اور مشرق وسطیٰ میں 26 اکتوبر 2024 کا دن، ہفتے کا دن ابھی پروگرس کر رہا ہے، لیکن بہت سی انٹرسٹنگ، بڑی اہم، بڑی سنسنی خیز قسم کی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ فار انسٹنس، آج صبح مشرق وسطیٰ میں جو صبح کے 2:30 بجے سے 5 بجے کے درمیان میں اسرائیل نے ایران کے اوپر وہ حملے کر دیے جس کا وہ 25 دن سے دھمکی لگا رہا تھا۔ اگر مشرق وسطیٰ میں یہ صورتحال ہے تو پاکستان میں آج ایک نئے چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی حلف اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے پیغام یہ بھجوایا ہے کہ اب پاکستان میں رول آف لاء کا رول ہوگا۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے بعد عمران خان کی بہنیں جو ہیں علیمہ اور عظمیٰ، وہ جیل سے باہر آ چکی ہیں، اور مسلسل الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک ڈیل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ قاضی صاحب چلے گئے، اس کے ساتھ ہی جناب نواز شریف صاحب نے فوری طور پہ ایئرپورٹ کی دوڑ لگائی۔ پاکستان سے برطانیہ، دبئی، برطانیہ اور امریکہ کا رخ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اختیار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے ناروے کے اندر وہاں کی سینٹرل پارٹی جو ہے، سینٹرل پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، اور کانگریسمین گریگ کسار کا جو میں نے انٹرویو کیا تھا اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ ایسی چیزیں تھیں جسے آپ میں سے اکثر لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس میرے سامنے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ایران کی طرف، اسرائیل کی طرف، اور ساتھ ہی میں آپ کو یاد کرواؤں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے جوائن کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں، شیئر کریں، لیکن ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں اور کامنٹ میں ضرور حصہ لیں۔ اب چلتے ہیں ایران کی طرف، جہاں پر ایران کے اوپر اسرائیل نے بالآخر وہ حملہ کر ہی دیا جس کا وہ 25 دن سے دھمکی لگا رہا تھا۔ اس حوالے سے میں نے بہت سی ریسرچ کی بھی ہے، میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سلائیڈز اور خبروں کے ٹکڑے جو ہیں وہ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جس سے آپ بہتر طور پہ شاید پڑھ بھی سکیں، اور میرے ہاتھ میں بھی اس حوالے سے بہت سے پوائنٹس ہیں جہاں سے دیکھتا ہوا کچھ آپ سے ڈیٹیلز جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جب صبح کے 2:30 بجے کا وقت تھا ہفتے کا، تو صبح کے 2:30 بجے اسرائیل کی ڈیفنس فورسز IDF جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کے اوپر ہم نے ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور صبح کے 5 بجے انہوں نے کہا کہ 2.5 گھنٹے کے بعد ہماری یہ ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ اب کنکلوڈ ہو گئی ہیں۔ ہم نے 20 جگہوں کو اور 20 ٹارگٹس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ 3 شہر جس میں تہران بھی شامل تھا، اس کے علاوہ 2 عراق کے بارڈر کے اوپر ہیں، وہاں ہم نے ملٹری انسٹالیشنز جو ہیں، ان کی جو مسل سینٹرز ہیں، مسل مینوفیکچرنگ فیسلٹیز جو ہیں، ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا۔ اب ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایران پہ جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اس میں کوئی سرپرائز کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایران کو بھی پتا تھا کہ حملہ ہونا ہے، اسرائیل بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ حملہ ہونا ہے، اور ظاہر ہے جب چیز اس طرح سے کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ مختلف نوعیت کی ہوتی۔ پزل اصل میں یہ تھا کہ ایران پہ اسرائیل نے 25 دن تک دھمکی لگائی، حملہ کیوں نہیں کیا؟ پچھلی دفعہ جب اپریل 2024 کے اندر اسرائیل اور ایران میں اس قسم کی صورتحال ہوئی تھی، جب ایران نے اسرائیل کے اوپر 300 بیلسٹک میسائل داغے تھے، تو اسرائیل نے 5 دن کے اندر اس کا جواب دیا تھا، لیکن یہاں 5 دن جو ہے وہ 25 دنوں میں بدل گئے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اسرائیل کی وجوہات، اسرائیل کی کنفیوژن، اسرائیل کی جو لمیٹیشنز اور کمزوریاں ہیں وہ بڑی کھل کے ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور 2 سیٹس آف کمزوریاں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے جو بیلسٹک میسائلز کا حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، جو اسرائیلی اور امریکن سورسز کہتے ہیں کہ 180 تھے، جو ایرانی کہتے ہیں کہ 250 کے قریب تھے یا اس سے زیادہ تھے، وہ نسبتاً نہ صرف بہت تیز تھے بلکہ خاصے ایکوریٹ تھے۔ شروع میں تو اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے، اسرائیلی سورسز نے اور امریکہ کے ذرائع ابلاغ نے یہی کہا کہ اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، کچھ شیشے ٹوٹ گئے، کچھ ریسٹورنٹس کی بلڈنگ اور فرنیچر جو ہے وہ ٹوٹا، اور تمام مثل جو ہے ان کو ناکام بنا دیا گیا، اور امریکنز نے اور برٹش جو فورسز ہیں اس میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا، کچھ جارڈینینز نے بھی رول پلے کیا۔ لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد جب امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں، فار انسٹنس واشنگٹن پوسٹ کے اندر اس کا انالیسس چھپا ایکسپرٹس کا، تو وہ یہ تھا کہ یہ ایک خاصے ایکوریٹ قسم کے مثل سے، یہ
اپنے اہداف پہ پہنچے. ان کے اندر ہیوی پے لوڈ نہیں تھا لیکن ان کی ایکیوریسی جو ہے وہ ٹھیک تھی, اور نیورٹم بیس کے اوپر ہی جو ان کا ایئر بیس تھا 30 ٹھکانے جو ہیں یہ 30 نشانوں پر یہ مسل جو ہے وہ پہنچ سکے. سو اسرائیلیوں کو یہ پتہ چلا کہ ایران کی جو مسل کیپیبلٹی ہے وہ خاصی امپروو ہو چکی ہے. امریکنز کو بھی پتہ چلا. دوسرا اس میں ذرا غور کر لیں ایک اور پوائنٹ کا کہ اسرائیل کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ تقریباً 9,000 اسکوائر مائل کے قریب ہے, میل ہے, جبکہ ایران کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 6,30,000 میل کا ہے. اور ایران نے جگہ جگہ اپنی مسل فائرنگ کیپیسٹیز جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ بھی رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی سڈن ایک حملے سے ایران کی مسل کیپیسٹیز جو ہے اسے آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی ایسی جنگ چھڑے جس میں اسے اسرائیل کو آ کے خود سے بہت بری طرح سے ڈیفینڈ کرنا پڑے. اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل کو جنگ لڑ ہی نہیں سکتا کسی سے جب تک کہ امریکہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہے بڑے بھائی کے طور پہ, باپ کے طور پہ. وہ ہم نے دیکھا کہ حماس جیسی ملیٹنٹ جو آرگنائزیشن ہے اس سے لڑنے کے لیے بھی امریکہ کو $100 بلین بھی دینے پڑے, سارا اسلحہ بھی دینا پڑا, تمام ایمونیشن بھی دینا پڑا. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی خود سے جنگ لڑنے کی کوئی بہت زیادہ کیپیسٹی ویل ڈیولپڈ نہیں ہے. امریکی ڈیمانڈز بڑی کلیئر تھیں کہ اسرائیل کو ٹھیک ہے, اسرائیل کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اسٹرائک بیک کرے, لیکن اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز اینڈ ریسرچ فیسلٹیز پہ حملہ نہیں کرنا ہے, اور ایران کے جو آئل ٹرمینلز اور آئل فیسلٹیز ہیں, تنصیبات ہیں, ان پہ بھی حملہ نہیں کرنا. اب اسرائیلیوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ پھر ہم نے کرنا کس قسم کا حملہ ہے اور اس کا مورل امپیکٹ کیا ہوگا. حل انہوں نے نکالا کہ تہران کے قریب بھی انہوں نے مسلس اسٹرائک کی ہیں یا پے لوڈز انہوں نے پھینکے ہیں. اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ 100 اس کے جو ایئر فورس کے جہاز ہیں اور ڈرونز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا. جو ایرانین سورسز کے کلیم ہمارے سامنے اس وقت آ رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر ایران کے جو سورسز ہیں اور پاکستانی ملٹری کے سورسز ہیں, ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بنیادی طور پہ اسرائیلی ملٹری نے صرف ڈرونز ہی استعمال کیے ہیں, یہ اصل میں ایئر فورس کا حملہ ہے ہی نہیں. ویسے بھی ذہن میں رکھیے کہ ویسے اسرائیل نے یہ اپنی کیپیسٹی ڈیمونسٹریٹ کی ہے کہ 1,000 میل دور تک جا کے حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہوتیز پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. لیکن یہاں زیادہ ایویڈنس یہی ہے کہ یہ ایرانی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون سٹرائکس ہیں, ان مینڈ ایریل وہیکلز کے یہ حملے ہیں, اور یہ 5 kg سے کم کا پے لوڈ جو ہے یہ کیری کرتے تھے. 20 جگہوں پہ اس کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی بھی کہتے ہیں کہ تہران کے قریب بھی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور عراق کے بارڈر پہ نشانہ بنایا گیا. اور اسرائیلی اب یہ کہہ رہے ہیں, اسرائیلی جیسے ہی حملہ شروع ہوا اسرائیلیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نیوکلیئر سائٹس کے اوپر یا ہم آئل تنصیبات جو ہیں اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, اور ہم تو خالصتاً جو ملٹری ٹارگٹس ہیں, ایئر فورس کے ٹارگٹس ہیں, مسل مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کے ایریاز ہیں یا بسیج کے اوپر جو ہے ہم ٹارگٹ کریں گے. نیٹ افیکٹ کیا ہے؟ نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ یہ حملہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس کاؤنٹر سٹرائک کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. سو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب کچھ دیر تک یہاں پہ رک جائے گا. تاہم جو اس کی خطرناک بات ہے وہ یہ کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے ایک پراکسی کانفلکٹ, بالواسطہ کانفلکٹ تو کر ہی رہے تھے گزشتہ 20 برس سے یا 25 برس سے. اب ان کی کھل کی بھی لڑائیاں ایک دوسرے سے شروع ہو گئی ہیں. یہ ایکچولی ایک ریڈ ہیرنگ ہے, اس پہ دیکھتے ہیں بعد میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. چلتے ہیں پاکستان کے نئے چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف, جو آج پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں. اور ایک رات پہلے جو فل کورٹ ریفرنس تھا تو وہاں سے انہوں نے یہ پیغام بھجوایا جو آج پاکستانی اخباروں کی ہیڈ لائن ہے. میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب پاکستان میں رول آف لا کا رول ہوگا. یعنی پہلے پاکستان میں رول آف لا نہیں تھا, لیکن اب جسٹس آفریدی آ گئے ہیں تو رول آف لا ہوگا. اور بعض جو ویلاگرز اچھے ہیں انہوں نے کم از کم یہ نشر بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ میسج بھجوایا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں گا, میں بڑا مضبوط ہوں گا. حالانکہ بنایا ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھلا یہ پیغام جو ہے وہ کیسے بھیج سکتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بدقسمتی سے ایک فاسچین بارگین کر کے یہاں پہنچے ہیں چیف جسٹس. فاسچین بارگین جرمن لٹریچر کی ایک ٹرم ہے جو انگریزی ادب میں کوٹ کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اپنی سول کا, اپنی روح کا آپ سودا کرتے ہیں میٹیریل بینیفٹس کے لیے, اسے فاسچین بارگین کہا جاتا ہے. جب آپ فاسچین بارگین کرتے ہیں, یہاں پر آفریدی صاحب میرٹ پہ ہیں ہی نہیں, یہاں پر میرٹ پہ تو تھے منصور علی شاہ. منصور علی شاہ کے وہ کولیگ بھی تھے. تو آپ اس اندازہ لگائیں کہ اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے کس قسم کا بارگین کیا ہے, کیسے انہوں نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو, پاکستان کی جوڈیشری کے جو مسلمہ ایکسیپٹڈ پرنسپلز تھے ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے, بار ایسوسیشنز کی توقعات کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. تو انہوں نے ایک فاسچین بارگین کیا ہے.
جب آپ فاسٹین بارگین کر کے کوئی پوزیشن لیتے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی ایک بہت کمزور قسم کے شخص ہیں، اور کمزور انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مضبوط فیصلے نہیں کر سکتا. یہی صورتحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی تھی. ان کی جو ایلیویشن تھی ٹو دی بینچ، جب ان کو ڈائریکٹلی چیف جسٹس بنایا گیا بلوچستان ہائی کورٹ کا، تو وہ اس وقت نواز شریف صاحب نے ان کو بنوایا تھا، کیونکہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ تھا. افتخار چودھری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ایک بڑا تعلق تھا. وہ تو پہلی جگہ تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے حدیبیہ کا فیصلہ جس طرح سے کیا، وہاں سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو ریٹرن کیا ان کے فیور کو. پھر اس کے بعد دوسرا بڑا بارگین اس وقت ہوا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے لندن کے فلیٹس کی وجہ سے پھنس گئے. کیس ان کے خلاف بہت ہی مضبوط تھا، کہنے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس، ٹیکنیکل بنیادوں پہ لڑ رہے تھے. اس موقع پہ نواز شریف صاحب نے کہتے ہیں کہ بہت خرچہ کیا. بار ایسوسیشنز، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور وکلا کی تحریکیں، بہت خرچہ کیا نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب نے ہر وہ کارنامہ کیا جو عمران خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کرنا ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر. اور یوں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے چنگے سے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بڑی ڈٹرمنٹ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے فارغ کرنا ہے، ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا راستہ نواز شریف صاحب نے سکسیسفلی روکا. پھر تیسری بارگین اس وقت ہوئی جب نواز شریف اور باجوہ صاحب کے درمیان میں، جنرل باجوہ کے درمیان میں ایک ڈیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن ہونا تھا، عمران خان کو ہٹانا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اس وقت ڈاکٹر فاروق نسیم نے، جو بڑے کیپیبل وکیل ہیں آپ جانتے ہیں، انہوں نے بہت زبردست قسم کا ریویو بنا رکھا تھا. اور اس ریویو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے تو بچ گئے تھے، وہ پھڑک سکتے تھے، لیکن اس سٹیج کے اوپر جو میری انڈرسٹینڈنگ انالیسس تو خبر ہے وہ یہ کہ ڈیل ہو گئی نواز شریف میں اور جنرل باجوہ میں، جس کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جہیز میں، نواز شریف کے جہیز کے اندر جسے کہتے ہیں نا، وہ جہیز میں آ گئے جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اب اس وقت فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ چپکے سے پاکستان سے دوڑ گئے ہیں، جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہٹے وہ چلے گئے. فرق یہ ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ نواز شریف کے ساتھ فاسٹین بارگین کر کے چیف جسٹس بنے ہوئے تھے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی فاسٹین بارگین جو ہے وہ دوسرے پاور سینٹرز کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بلاول کے ساتھ ہے، اور بھی ان کی جو بھی ہے. تو ظاہر ہے اسی حساب سے وہ فیصلے کریں گے. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، کہ جو کورٹس اور ٹریبونلز ہوتے ہیں، دے آر اے فنکشن آف دی پالیٹکس آف دا کنٹری. ان کے گرد و نواح میں، ان کے آگے پیچھے جو ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کورٹس طاقتور ہوتی ہیں یا مضبوط یا کمزور ہوتی ہیں. اگر فار انسٹنس ایگزامپل کے طور پہ، ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل، ابھی اچانک اگر عمران خان کو پاور مل جائے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف سازش کرنا چاہتی ہو، تو سڈنلی یحییٰ آفریدی سے بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. جس طرح سے راجہ سکندر سلطان عمران خان کی حکومت کے درمیان میں بھی ایز چیف الیکشن کمشنر بہت پاورفل تھے، بیکاز ان کے پیچھے جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. ایک اور ورڈ آف کوشن آپ کو دے دوں، چونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ بہت سے ایسے کیسز پڑے ہوئے ہیں، پینڈنگ قسم کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، سیولینز کا ٹرائل بائی دا ملٹری کورٹ، شہید ارشد شریف کے قتل کا جو اس پہ کوئی پروگرس نہیں ہو سکی، پاکستان تحریک انصاف نے جو فروری 2024 کے الیکشنز ہیں انہیں چیلنج کر رکھا ہوا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ان کے سامنے پڑی ہیں. تو اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی آپٹکس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے، جیسا شروع میں آ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کھیلنے کی کوشش کی. آپ نے بیوقوف نہیں بننا، آپ نے بیوقوف نہیں بننا. یحییٰ آفریدی کے پاس جسٹس کرنے کی کوئی سپیس نہیں ہے، وہ کوئی جسٹس نہیں کر سکیں گے. وہ صرف اپنے آپٹکس کے ذریعے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے، اور آپ نے بیوقوف نہیں بننا. اس چیز کی طرف کہ ڈاکٹر شہباز گل نے پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ ناروے کی جو سینٹرل پارٹی ہے، جس کو پارتی سینٹرم میرا خیال ہے ان کی لینگویج میں کہتے ہیں، پارتی سینٹرم کے ساتھ انہوں نے جو ایک ایگریمنٹ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انہوں نے سائن کیا ہے، جس کی فوٹوج انہوں نے یوٹیوب کے اوپر شیئر بھی کی ہے، وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کیوں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور سینٹرل پارٹی کے درمیان میں، وہ تین چیزوں کے اوپر کیا گیا ہے. وہ کیا گیا ہے پولیٹیکل ایتھکس کے اوپر، ہیومن رائٹس پہ، اور انوائرمنٹ پہ. انوائرمنٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ بڑا مضبوط ہے. ناروے کے اندر یہ ایک بہت امپورٹنٹ ویلیو ہے. پولیٹیکل ایتھکس بھی ناروے کی بہت امپورٹنٹ ویلیو ہے، اور ہیومن رائٹس جو ہے وہ پورا یورپ جو ہے اس کے حوالے سے یورپ میں بہت زیادہ ایک احساس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کے انیشیٹوز کا پہلے خیال نہیں آیا، اور یہاں بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیال آیا. یہ بنیادی طور پہ جو پاکستانی نارویجین کمیونٹی ہے، یہ ایک طرح سے ان کا انیشیٹو ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات نہیں ہوئی شہباز گل سے اس کے حوالے سے، لیکن میرا اپنا انالیسس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا یہ ہوں
کہ ناروے کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت مضبوط ہے. اگر امریکہ کے بعد کہیں پر پاکستانی کمیونٹی اور برطانیہ کے بعد کہیں پاکستانی کمیونٹی رسپیکٹڈ ہے، ان فیکٹ مچ مور دین دیٹ، بیکاز ناروے کی آبادی تھوڑی ہے. میرا ایک نارویجین فرینڈ ہوا کرتا تھا کولمبیا یونیورسٹی میں، وہ مجھے بتایا کرتا تھا، وہ مجھے بڑی عزت سے ملتا تھا، باقی کوئی اتنی عزت سے نہیں ملتا تھا، تو وہ بڑی عزت سے ملتا تھا بیکاز وہ کہتا تھا کہ ناروے کے اندر جو سب سے ریسپیکٹڈ کمیونٹی ہے، مائنورٹی ہے، وہ پاکستانیوں کی ہے. تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ناروے کی سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی بھی ہے، بڑی ریسپیکٹڈ ہے، پروفیشنل ہے، انٹرینچ ہے. یہ ان کا انیشیٹو ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل نے لیا ہے، اور بریلینٹ انیشیٹو ہے. ضرورت اس چیز کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی لوگ جو ہیں دنیا بھر میں، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں، جہاں جہاں ممکن ہو اس قسم کے پولیٹیکل الائنسز کھڑے کریں جو ویلیوز کی بنیاد کے اوپر ہوں. آپ کا الائنس ان لوگوں سے تو نہیں ہو سکتا جو کلرڈ لوگوں سے نفرت کرتے ہوں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہوں. الائنس آپ کا ہوگا لبرلز کے ساتھ جو لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس ہے، اور ایسے الائنسز جو ہیں وہ پاکستانی کمیونٹیز کو امپاور کریں گے. لیکن جب آپ ایسے الائنسز بلڈ اپ کریں گے تو پھر آپ کو اپنا بہت سا جو ریٹرک ہے یہودیوں کے خلاف، کرسچنس کے خلاف، بلاسفیمی کی ایشو کے اوپر، بہت سے اور ایشوز جو ہیں جس پہ پاکستانی کمیونٹیز کا بڑا ریٹرک ہوتا ہے، اسے آپ کو سافٹ، ہومو سیکچویلٹی کے خلاف اس کو آپ کو سافٹ کرنا پڑے گا پولیٹیکل الائنسز کھڑا کرنے کے لیے. بٹ اٹس اے ماسٹر اسٹروک، بڑی اچھی یہ انہوں نے ایک موو کی ہے پی ٹی آئی. اسی پیراہے کے اندر، اسی کانٹیکس میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ میں نے جو اب سے بہت گھنٹے پہلے، 12 گھنٹے پہلے، میں نے امریکن کانگریس مین گریگ کسار کا میں نے انٹرویو کیا. صرف 14 منٹ کا انٹرویو ہے، بہت مختصر، جو جی وی ایس نیوز کے اوپر پڑا ہے، اور آپ میں سے بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا ہے. وہ انٹرویو آپ کو دیکھنا چاہیے، اس میں بہت انٹیلیجنٹ قسم کی، بڑی میننگ فل قسم کی اس میں باتیں ہیں. گریگ کسار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آتھر کیا ہے اس لیٹر کو جسے 62 کانگریس مین نے سائن کر کے پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھیجا ہے، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس طرح سے پولیٹیکل پرزنرز ہیں انکلوڈنگ عمران خان، ان کو رہائی ملنی چاہیے، پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. اور یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ایچ آر 901 کے بعد آپ سے جو ڈیمانڈ کی گئی تھی، آپ نے اس پہ کیا کیا، اور پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے جوڈیشری کی، اس پہ اب تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے. تو گریگ کسار جو ہیں، ان کی بہت امپورٹنس ہے. لیفٹ آف دا سینٹر جو ینگ پولیٹیشنز ہیں اس وقت امریکہ میں، اس میں گریگ کسار بہت تیزی سے اوپر ابھر رہے ہیں. تو وہ انٹرویو آپ دیکھیں. اب اس انٹرویو کے اندر 8ویں منٹ کے اندر جا کے میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ آپ 8ویں منٹ سے اس کو ذرا آگے جا کے دیکھیں جی وی ایس نیوز کے اوپر. وہ جواب میں میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ، کیوں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس بلاک کیا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں بہت اسٹرانگلی، تو میں کہتا ہوں پھر اسٹمبلنگ بلاک کیا ہے. اس پہ کانگریس مین گریگ کسار یہ کہتا ہے کہ اسٹمبلنگ بلاک یہ ہے کہ امریکن فارن پالیسی فلاڈ ہے، اور امریکن فارن پالیسی کا فنڈامنٹل فلا یہ ہے کہ لاطینی امریکہ کی طرح، جہاں سے خود ان کی اپنی فیملی آئی ہے، ان کا تعلق ہے، کیونکہ گریگ کسار از امریکن بورن، لیکن والد ان کے میرے خیال میکسیکو سے آئے، اور ڈاکٹر ہیں، بڑے سکسیسفل سرجن ڈاکٹر وغیرہ. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پر بھی وہی جو فارن پالیسی ہے کہ آپ نے ملٹری انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کو استعمال کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں کرنا ڈیموکریٹک پارٹیز کے ذریعے، اور یوں آپ نے ملکوں کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنا ہے. اینڈ دین گریگ کسار سیز کہ دس تھنکنگ ہیز ٹو چینج. یہ وہ جو تھنکنگ ہے نا گریگ کسار کی، اس کے ساتھ پاکستانی امریکنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور کھڑے ہونا ہے. آپ کو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو بندوق کے ذریعے، یہ فوج کے ذریعے، یہ جرنیلوں کے ذریعے ہانکا جا سکتا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جرنیل بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کے ساتھ ایکویشن بن کے آپ امپاور نہیں ہو سکتے. آپ کو گریگ کسار کی تھنکنگ رکھنے والے رائٹرز، فلاسفرز، پولیٹیکل رائٹرز، فلم میکرز، ڈاکومنٹری میکرز جو ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اور میڈیا پیپل ہیں، کارپوریٹ لوگ ہیں، بزنس لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو الائن کرنا ہے. اور ونس اگین جب آپ ان کو جب ان کے ساتھ آپ الائن کرتے ہیں تو بہت سا ہمارا جو ریٹرک ہے اگینسٹ دی ہومو سیکشولز اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ ریلیجن کے اوپر، اسے ہمیں تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا ہوگا، بیکاز لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر سٹینڈ لیتی ہے. جہاں وہ ہیومن رائٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر وہ اسی طرح سے ہومو سیکشول جو ہے یا لیسبین ہے، اس کے ہیومن رائٹس کا بھی ان کو خیال ہے. تو یہ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اب ایک اور چیز کی طرف میں آؤں، میں کامنٹ کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 80-82 ورکرز کی پریزن وین کے اوپر جو ایک حملے کا ڈرامہ یا ناٹک رچایا گیا، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو پریزنٹ رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، یہ کتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے. ایک دوسرا یہ کہ ان کو ڈرامے کرنے کی کتنی جو ہے وہ عادت ہے. یہ بڑا ویسے اچھا کیا
کہ شیخ وقاص اکرم نے جس وقت یہ ڈرامہ انفولڈ کر رہا تھا کوئی 14-15 گھنٹے پہلے، تو اس وقت ہی شیخ وقاص اکرم نے ایک 2-2.5 منٹ کی ویڈیو ایشو کر دی جس میں انہوں نے کہا کہ سارا میڈیا وہاں پہ چلا جائے، وہاں جا کے دیکھے کہ کیا کیفیت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو باہر نکال کے پولیس کہہ رہی ہے کہ دوڑ جاؤ. پورا ڈرامہ جو ہے بینڈٹ کوئین فلم کے اندر اس قسم کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ تھا، تو وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 پریزن وینز میں سے دوبارہ کہوں سب کو نکال کے باہر کھڑا کیا گیا ہے. وہ اس وقت بھی وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں، وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے. آپ کی پولیس کوئی ڈرامہ کرنا چاہتی ہے، آپ کا SHO کوئی ڈرامہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایما پہ ہو رہا ہے. میں تمام میڈیا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ وہاں پہ پہنچے. ہمارے لوگ وہاں کھڑے ہیں اور وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے جہاں ادھر ان کو لے جایا جا رہا تھا، مگر وہ بھاگیں گے نہیں. اور سبسیکوئنٹلی پھر علی امین گنڈاپور جو ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ایک ویڈیو ایشو کی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے یہ ڈرامہ جو ہے کیا جا رہا ہے. یہ جو ترنول کا SHO ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، اور پھر تالے کھول کے ان سب کو 3 پریزنر وین سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا اور ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں. آپ عزت سے اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے، غلط کیا ہے، تو پھر بھی وہ تو بعد کی بات ہے، آپ ان کو جائیں خیریت سے پہنچائیں. کسی کو کچھ بھی ہوا، SHO ترنول تم ذمہ دار ہوگے، تمہارے اوپر جو بھی DPO ہے وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے اوپر DIG اور پھر IG اور پھر انٹیریئر منسٹر، تم سب ذمہ دار ہوگے اس کے. باوجود اس کے کہ ڈرامہ بالکل ایکسپوز اور ننگا ہو چکا ہے، اس کے باوجود پرچہ بھی کاٹ لیا گیا ہے، گرفتاریاں بھی اس کے حوالے سے کر لی گئی ہیں. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ ان کے پاس کچھ اور رہا نہیں ہے مزید. اب یہ کس طرح سے ڈرامے کر کے صرف ٹائم بائنگ کر رہے ہیں. اسی ساری ٹائم بائنگ کے اندر کے کانٹیکس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو یہ ایک کہانی بنائی جا رہی ہے کہ عظمیٰ اور علیمہ خان کی جو رہائی ہوئی ہے، اسی طرح سے بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے. ڈیل کیا ہونی تھی؟ سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں. عظمیٰ اور علیمہ تو جو ہیں ان کے خلاف تو کیس کوئی تھا ہی نہیں، وہ تو بیچاری وہاں پہ کھڑی ہیں سڑک کے اوپر. آپ نے ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے کے ان کو اتنے دن بھیجا، آپ نے پہلے راولپنڈی کے اندر، اس کے بعد جہلم میں آپ نے ان کو رکھا. ڈیل یہاں پہ کیا ہونی تھی؟ لیکن باوجود اس کے یہ ڈیل والی جو ساری کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک اور کہانی چل رہی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ اس وقت اب جنرل عاصم منیر اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نسبتاً بہتر سچویشن میں آ گئے ہیں، ہم مضبوط ہو گئے ہیں، ہم مستحکم ہو گئے ہیں، ہم سیکیور ہو گئے ہیں، بیکاز ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی ہے. اور اگر ہم خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ ترمیم نہ ہوتی اور نیا چیف جسٹس آتا تو الیکشن کا سارا ڈرامہ اور ناٹک جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا، الیکشن کمیشن ننگا ہو جاتا، شاید چیف الیکشن کمشنر کو تو ویسے بھی جیل میں جانا چاہیے. تو وہ سب چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روک لیا اور ہم وقتی طور پہ ایک مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور اس مضبوط پوزیشن سے ہم عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. نیگوشیشن میں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو پاکستان کے لیے تھوڑا کچھ چاہیے. جنرل عاصم منیر کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن چاہیے، اور وہ ایکسٹینشن ان کو چاہیے ایک پاپولر لیڈر سے، وہ ایکسٹینشن چاہیے ان کو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے، جس کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر بھی اور یہاں امریکہ میں بھی. امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی بعض لوگوں کو اسی چیز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، یہ کمیونیکیشن کرنے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ دیکھیں صلح کر لیں، نیگوشیٹڈ حل ہے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور مسلسل پیغام دیے جا رہے ہیں. اس میں گوروں کو بھی پھینک دیا گیا ہے، لابسٹ وغیرہ کو، جس میں یہ ہے جو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی صلح کرواتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور جنرل صاحبان چاہتے ہیں کہ حالات کو بہتر کیا جائے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، عمران خان کی بھی رہائی ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپٹکس جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. یہ کیوں نان سٹارٹر ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان اس سچویشن میں پولیٹیکلی ہیں ہی نہیں کہ وہ جنرل عاصم منیر کو 3 سال کی ایکسٹینشن دیں. اس سے ان کی تمام سیاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت جلدی آپ کو یہ سچویشن جو ہے کلیئر ہو جائے گی. ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.